السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور ہمارا جو سلسلہ ہے ٹرانسلیشن میں دعا بھٹی، اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کی 100 آیات کمپلیٹ کی تھی۔ 101 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا عطا کیے تھے ہم نے موسیٰ کو 9 آیات بینات 9 معجزات۔ فَاسْأَلْ پس پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب آئے موسیٰ ان کے ہاں، فقال تو کہا تھا، لہو فرعون ان سے فرعون نے، انی بے شک، لاظنک میں سمجھتا ہوں تمہیں سمجھتا ہوں، یا موسیٰ مسحورا اے موسیٰ سحر زدہ۔ سحر زدہ شخص۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح آیات دی تھی۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تجھ پر سحر کر دیا گیا ہے۔ وہ دو واضح آیات یہ تھیں، یعنی نشانیاں یہ تھی، ید بیضا عصائے موسیٰ، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، جراد، قمل، جوئیں اور کھٹمل، صفادہ، مینڈک اور خون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھلوں میں کمی اور قحط سالی کو ایک ہی معجزہ شمار کیا ہے، جبکہ سمندر کے پھٹنے کو 9واں معجزہ شمار کیا ہے۔ یہ کچھ معجزے تھے جو نبی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ قال کہا تھا موسیٰ نے، لقد یقیناً علمتا تو جانتا ہے، ما انزلا کہ نہیں نازل کیا ہے، اولائی ان معجزات کو، الا مگر رب السماوات والارض اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بصائر بصیرت کے لیے، وانی اور بے شک میں، لا اظنو کا سمجھتا ہوں تجھے، یا فرعون مثبورا اے فرعون شامت زدہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا، تو جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو ارض و سماوات کا مالک ہے، اور اے فرعون میں ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو ارض و سماوات کا مالک ہے، اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں کہ تم ہلاک ہو کے رہے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہ 9 نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ فرعون کو جا کے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، تو فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ مجھے کوئی واضح نشانی دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس کو زمین پہ مارا، اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن گیا، سانپ یا اژدہا بن گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو کوئی سراسر جادو ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے نا پورے مطلب اپنے ایریے کے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے، اس نے کیا کیا؟ جادوگر اکٹھے کیے، کرتب باز اکٹھے کیے، جو کرتب دکھاتے ہیں، انہوں نے کرتب دکھایا اور ان کو اکٹھا کیا، اور ان سب نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا، اور اب وہ اژدہے بن گئے اور وہ سانپ بن گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے پھینکا تو وہ اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن گیا اور سارے اژدہوں اور سانپوں کو کھا لیا۔ اب جب جو جادوگر تھے جنہوں نے سب نے دیکھا تو وہ تو ایک دم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص روحانی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کسی خاص بندے کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسی ذات ضرور ہے جو اس سب چیزوں کو کنٹرول کرے۔ تو انہوں نے وہ ایمان لے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو میں تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے تمہارا جو جی میں آتا کرو، لیکن ہم تو اللہ پر اور موسیٰ کے خدا پر ہم ایمان لے آئے۔ تو جب فرعون نہیں مانتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ تو پھر یہ ہوا تھا، پھر وہ قحط سالی ہوئی، پھلوں میں کمی ہوئی۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ یہ قحط سالی ختم کروا دیں تو پھر میں آپ پر ایمان لوں گا۔ پھر وہ ایمان لے، نشانیاں دیکھتا تھا اور وہ پھر ایمان نہیں لاتا تھا پھر بھی۔ فَأَرَادَ سو ارادہ کیا فرعون نے، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ
کہ اکھاڑ پھینکے ان کو من الارض اس سرزمین سے، فاغرقناہ تو غرق کیا ہم نے اسے، ومن معہ ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا سب کو۔ فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اسے اور اس کے ہمراہیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کے لیے اچھا اب اس نے کیا سوچا تھا طریقہ کہ سارے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا اس یہاں سے، کیونکہ اس کو کسی نے کہا تھا کہ اس قوم میں سے، ان کی بنی اسرائیل کی قوم میں سے کوئی ایک ایسا انسان آئے گا، ایسا بندہ آئے گا جو تمہیں غرق کر دے گا اور تمہارے اوپر جو تمہیں فنا کر دے گا۔ تو اس نے اس کا یہ طریقہ سوچا۔ اس نے کیا کیا، وہ کیا کرتا تھا، وہ نا جو بھی نومولود لڑکے ہوتے تھے نا تو ان کو مار دیتا تھا، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا۔ اور اس کے لیے اس نے طریقہ یہ سوچا کہ بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہی حرکت اس کا باپ مسز ثانی کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے کسی متوقع نجات دہندہ کے خطرے سے بچ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو بچا لیا۔ مگر اور صرف یہی نہیں، مگر اللہ نے انہیں اس کے گھر میں ہی پرورش دلائی۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت چیک کریں کہ اللہ کی ذات کتنی با حکمت ہے اور کتنے اللہ کی ذات کتنی با حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ خیر جب اس نے یہ ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا اور کہا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے، لَسْكُنُوا کہ بسو تم زمین میں، لَسْكُنُوا الْأَرْضَ کہ بسو تم زمین میں، فَإِذَا پھر جب جاء آن پورا ہوگا، وعد الآخرۃ آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا تو لا حاصل کریں گے ہم تم سب کو ایک ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تو اس زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب وعدہ آخرت کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر لائیں گے۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون نے جب اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا تھا، وہ کسی بھی طریقے سے ایمان نہ لے کے آیا، تو اللہ پاک نے حکم دے دیا تھا نبی حضرت بنی اسرائیل کو، اللہ پاک نے حکم دے دیا تھا کہ آپ نہ اپنے بچوں کو شہر سے باہر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ نہ سب کو یہاں سے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کے شہر سے باہر چلے جائیں۔ جب وہ باہر چلے گئے تو خیر فرعون کو بھی خبر پہنچ گئی، تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے، جو مسلمان تھے، جو ان پہ ایمان لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے پیچھے ان کو فالو اپ کرنے کے لیے وہ چلا گئے۔ جب دریا تک پہنچے تو آگے دریا تھا، پیچھے لشکر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سینٹر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے موسیٰ اپنا سا زمین پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا زمین پہ مارا، تو اللہ کے حکم سے وہ دریا جو تھا وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا، سینٹر میں راستہ جگہ چلنے کا راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے وہ اس کے درمیان سے گزرے اور وہ دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلو ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے جو ٹکڑے ہوا تھا، دریا دو سائڈیں علیحدہ تھی، سینٹر میں راستہ تھا، وہ جب دریا پار کرنے لگے، جب بالکل سینٹر میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اور جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین پہ بسو، اور پھر آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تمہیں سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ اور حق کے ساتھ انزلناہ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، وَبِالْحَقِّ نازل اور حق کی لے کر نازل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر مبشرا و نذیرا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، متنبع کرنے والا بنا کر۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ یعنی جس طرح اسے نازل کیا گیا ٹھیک اسی طرح نازل ہوا ہے، کہیں سے بھی باطل کو اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا۔ وَقُرْآنًا فرقناہ و نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ، لِتَقْرَأَهُ تاکہ تم پڑھ کر سناؤ تم اسے، عَلَى النَّاسِ انسانوں کو، عَلَى مُكْثٍ ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ اور نازل کیا ہم نے اس کو تنزیلا بتدریج حسب موقع،
اور ہم نے قرآن کو الزام میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، اور بتدریج نازل کیا ہے۔ قل آمنو، ان سے کہہ دیجئے ایمان والو، بھی اولا تؤمنو، کہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان سے کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ۔ ان الذین، وہ لوگ جنہیں اوتوا العلم، دیا گیا تھا علم، من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلا، جب تلاوت کیا جاتا ہے یہ، علیہم، ان کے سامنے، یخرون، تو گر جاتے ہیں، للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا، جب انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ، اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ربنا، ہمارا رب، ان کان وعدہ، یقیناً ہے وعدہ ربنا، ہمارے رب کا، لمفعولا، ضرور پورا ہو کر رہنے والا۔ اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گر پڑتے ہیں وہ منہ کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اضافہ کرتا ہے یہ کلام ان کے خشوع میں، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اہل کتاب کے منصف مزاج لوگ تھے جو کہ آسمانی کتابوں کے اسلوب کو پہچانتے تھے، نیز وہ اپنی کتابوں سے نبی کے بارے میں آیات پڑھ کے سچے نبی کو بھی پہچان چکے تھے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ان سے کہہ دیجئے پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر، ایامًا تدعوا فلہ، جس نام سے بھی تم پکارو گے اسے، سو اسی کے لیے تو ہیں الاسماء الحسنی، سب اچھے نام۔ وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ، اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، وَلَا تَخَافِتُوا، اور نہ ہی پست کرو تم اپنی آواز بہا نماز میں، وابتغی، اور اختیار کرو، بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے درمیان کا مناسب طریقہ۔ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، جو نام سے پکارو گے اس کے سبھی نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی صلاۃ نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے درمیان کا لہجہ اپنائیے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کے بعد رحمان اللہ کا دوسرا صفاتی نام ہے۔ مکہ کے لوگ اس نام سے واقف نہ تھے، چنانچہ وہ اس نام سے بدکتے تھے، بلکہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ تم ہمیں شرک سے منع کرتے ہو جبکہ خود اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی پکارتے ہو، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ مکہ میں کافروں سے چھپتے تھے، جب آپ صحابہ کو صلاۃ پڑھاتے تو بلند آواز سے پڑھتے، جب مشرک قرآن سنتے تو قرآن صاحب قرآن اور قرآن لانے والے جبرائیل سب کو برا بھلا کہتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ صلاۃ میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیے کہ مشرک قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ ہی اتنی آہستہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے لم یتخذ، ہرگز نہیں بنایا، ولدن، کسی کو بیٹا، ولم یکن، اور ہرگز نہیں ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، بادشاہی میں، ولم یکن، اور ہرگز نہیں، لہو ولی، اس کا کوئی مددگار، من الذل، کمزوری کی بنا پر، وکبرہ تکبیرا، اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی۔ اور اب کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اس کے لائق ہے جس سے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ توانی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اسی کی بڑائی کیجیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کی ذات مالک ہے، اللہ کی ذات رازق ہے، اللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذریعہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، نہ اس کا کوئی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ سورۃ اخلاص میں کلیئرلی یہ سب چیزیں بتائی جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تھی ہماری سورۃ بنی اسرائیل، جس کا ہم نے ختم کر لیا ہے آیت نمبر 111 تک، 111 آیات تھی، اس کی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔